اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ طلاق کے مسائل بڑے ہی گمبھیر مسائل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا ہی صریحاً بیان فرمایا ہے۔ ان کو نہایت غور سے سننا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین، عرب میں رواج تھا کہ خامند اپنی بیوہ کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرد کی جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی، لا اقربک ولا تحلین منی، نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کناں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق رجعی 2 بار ہے،
پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا۔ خاوند کے حق کے طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا، ایک بار طلاق دینے کے بعد، اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ناظرین، طلاق دینے کا اصل قاعدہ کیا ہے؟ اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے۔ اس سلسلہ میں کچھ گفتگو اس سے پہلے میں کر چکا ہوں۔ پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے، ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے ماہ عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے، اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ مرد کو اتنی مہلت جو دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے فیصلہ پر ایک بار نہیں بلکہ بار بار غور کرے، اور اگر اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہے تو 2 بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی صورت اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد اسے یہ حق حاصل نہیں کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بناتا رہے۔ ناظرین، یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ دوسرے مذاہب سے کرتے ہیں۔ ایک طرف عرب کا جاہلانہ طریقہ ہے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون ہیں کہ جن میں ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا۔ اب حالات کیسے ہی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائیں، چھٹکارا کی کوئی صورت نہیں۔ اسلام کی شریعت میانہ روی اور اعتدال پسندی پر مشتمل ہے، جس کا مقابلہ دنیا قدیم کا کوئی قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھ سکتے۔ ناظرین، رجعت یہ ہے کہ رجعت یہ ہے کہ جس عورت کو 1 یا 2 طلاق دی ہوں اس کو عدت کے اندر اسی پہلے نکاح پر قائم رکھنا۔ رجعت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک لفظ سے رجعت کرے، مثلا میں نے تجھ سے رجعت کی، یا اپنی زوجہ سے رجعت کی، یا تجھ کو واپس لیا وغیرہ، اور رجعت پر 2 عادل شخصوں کو گواہ کرے یا فعل سے رجعت کرے، مثلا اس سے صحبت کرے یا بوسہ لے یا گلے لگا لے، پھر بھی گواہوں کے سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک رسالہ طلاق ثلاثہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکے کل 2 بار ہے۔ ایک یا دو طلاق تک اختیار دیا گیا ہے کہ عدت کے اندر شوہر چاہے تو عورت کو پھر دستور کے مطابق رکھ لے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے۔ عدت کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار طلاق دے تو پھر دونوں میں نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عورت کسی اور شخص سے نکاح کر کے صحبت کے بعد طلاق نہ لے لے، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ طلاق صرف 2 بار ہے۔ اس کے بعد اگر خاوند تیسری بار اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند
اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم و دانش رکھتے ہوں۔ ثابت یہ ہوا کہ 3 طلاق کے بعد عورت حلال نہیں رہتی، البتہ اگر دونوں کو یقین و گمان ہو کہ دونوں حدود اللہ کو خلوص کے ساتھ قائم رکھ سکیں گے تو حلالہ کے بعد دونوں پھر مل سکتے ہیں۔ ناظرین، حلالہ کا صحیح طریقہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ متعلقہ ثلاثہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح صحیح کرے اور یہ شخص اس عورت سے صحبت بھی کرے، پھر اس شخص کی طلاق یا موت کے بعد عورت عدت پوری کر کے شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے۔ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر عورت مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ حلالہ کی شرائط میں یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ متعلقہ عورت کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح کرے جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا، اور پھر دوسرا خاوند جب تک ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ قرآن مجید کا واضح ارشاد ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کل لوگ اس کا حل مصنوعی حلالہ کی باعث صد نفرین صورت میں تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم فرما دیا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ ناظرین، ایک مسئلہ ایک دم 3 طلاق کا بھی ہے کہ کیا ایک دم 3 طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کو تفصیل سے بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاق دے دے، یعنی یوں کہے تجھے 3 طلاق یا 3 طلاقیں، یا یوں کہے تجھے طلاق ہے، یا یوں کہے تجھے طلاق ہے، ان صورتوں میں طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی اور اس کی عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس پر اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ائمہ 4 حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء سلف و خلف کا اجماع و اتفاق ہے۔ ناظرین، اس میں شبہ نہیں کہ ایک دم 3 طلاق دینا بہت ہی برا اور سخت جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی حماقت اور غلطی سے خلاف سنت طریقہ سے ایک دم ہی 3 طلاقیں دے دے تو بلا شبہ اس نے بہت برا کیا، مگر طلاقیں بہرحال واقع ہو جائیں گی، اور اس طرح طلاق دینے والا گناہگار بلکہ ظالم ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقط ظلم نفسا، جو کوئی اللہ کی حدیں توڑے ایک دم 3 طلاق دے دے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم 3 طلاق دے کر بعد میں سخت نادم اور پریشان ہوتا ہے اور پھر ناجائز اور غلط طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ایک دم 3 طلاق دینے والے کی واقعہ نہ ہوں گی، بلکہ یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی تو وہ ظالم کیسے ہوتا۔ ناظرین، ایک دم 3 طلاق دینے کا احادیث سے ثبوت پیش خدمت ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 तलाक दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जायज़ रखा। अहादीस से चंद मिसालें मुलाज़ा हों। निसाई शरीफ बाबु तलाक सलास में रवायत है कि हज़रत महमूद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के मुतल्लक खबर दी गई जिसने अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाकें दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो हालत में खड़े हो गए और फरमाया, क्या अल्लाह की किताब से मजाक किया जा रहा है? हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। यहाँ तक कि एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसको कत्ल न कर दूँ? इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि एकदम 3 तलाक दे दी जाएं तो वाक़या हो जाती हैं। अगर वाक़या नहीं होती तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक क्यों हुए और क्यों फरमाया कि मेरे होते हुए किताबुल्लाह के हुक्म के हर तोहर में एक तलाक दी जाए के खिलाफ क्यों गलत तरीका इख्तियार किया गया? बल्कि फरमाते कि कोई बात नहीं, एकदम 3 तलाक देने से एक ही वाक़या होती है, जाओ रुजू कर लो। रहा एक शख्स का कहना कि मैं इसको कत्ल कर दूं, ये रिज्ज़ो तौबीख के लिए है, हकीकत में कत्ल करना मकसूद ना था। चुनांचे इस हदीस की शरह में अल्लामा संदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमहूर इसी पर मुत्तफिक हैं कि जब इकट्ठी 3 तलाकें दी जाएं तो तीनों वाक़या हो जाएंगी। ये तहरीर हाशिया नसाई शरीफ मिस्री में लिखा है। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू अमरू बिन हफज बिन मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी फातिमा बिनते कैस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही कलमा में 3 तलाक दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को उसके शौहर से जुदा कर दिया और हमें यह बात नहीं पहुंची कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई ऐब लगाया हो। यह दारुक़ुतनी की हदीस है। इस हदीस में भी वाज़े तौर पर साबित हुआ कि जब अमरू बिन हफज रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही कलमा के साथ अपनी बीवी को एकदम 3 तलाक दे दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को उनसे जुदा करवा दिया और उस पर कोई ऐब ना लगाया। इसी हदीस की रूह से गालिबन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 तलाक देना गुनाह भी नहीं है। इब्ने माजा शरीफ में बाब बांधा गया है कि मन तलाका सलासन फी मजलिस वाहिद, जो मजलिस वाहिद में एकदम 3 तलाक दे दे। इसके तहत यही हदीस मज़कूर है कि हज़रत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे शौहर ने यमन के तरफ जाते हुए एकदम मुझे 3 तलाकें दे दी और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज करार दिया। चुनांचे अल्लामा असीर हल्बी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की शरह में फरमाते हैं कि एक ही दफ़ा में 3 तलाकों के वकूअ की दलील और जवाज़ लिया गया है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इनकार नहीं फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना फरमाना यही एहतमाल रखता है कि एकदम 3 तलाक़ें देने से तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़या हो जाती है। और बेशक बाज़ दूसरी रिवायात में भी 3 तलाक़ का एक ही दफ़ा में वाक़या होना आया है। हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हाइज़ा की तलाक के मुतल्लक पूछा, तो उन्होंने इसको वही बताया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था। अगर तूने अपनी औरत को 1 या 2 तलाक एकदम दी है तो बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रिज्जत का हुक्म फरमाया, और अगर तूने एकदम 3 तलाकें दी हैं तो बेशक तेरी औरत तुझ पर हराम हो गई जब तक वो किसी दूसरे खामद से निकाह ना करे। लेकिन बिलाशुबा तूने एकदम 3 तलाकें देकर अपने रब की नाफरमानी की। इसमें जो तलाक के बारे में
جو طلاق کے بارے میں اس نے تجھے حکم دیا تھا۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے اپنی بیوی کو ایک دم 1000 طلاق دے دی، تو اس کی اولاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے باپ نے ہماری ماں کو ایک دم 1000 طلاق دے دی ہے، تو کیا اس کے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ اللہ سے نہیں ڈرا تو اللہ اپنے حکم سے اس کے لیے نکلنے کی صورت کیا پیدا کرے؟ اس کی بیوی تو 3 طلاق ہی سے اس سے جدا ہو گئی خلاف سنت طریقہ پر، اور باقی 997 طلاق کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ یہ دار قطنی کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 20، در منصور کی صفحہ نمبر 233 پر یہ حدیث درج ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے یہ 1000 طلاقیں سنت کے مطابق 1000 ماہ میں تو نہیں دی تھیں، ورنہ 83 برس اور 4 ماہ ان میں صرف ہو جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز و برقرار رکھا، لیکن خلاف سنت قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دوں تو کیا وہ میرے لیے حلال ہوگی اگر میں اس سے رجوع کروں؟ فرمایا نہیں، وہ تجھ سے الگ ہو جائے گی اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ یہ بھی دار قطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31 پر حدیث درج ہے۔ اگر 3 طلاق سنت کے مطابق ہوتی تو ان کے بعد عورت کے حلال ہونے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور یہ مسئلہ ایسا روشن اور واضح تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم جانتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عالم صحابی ان کے متعلق کبھی سوال نہ کرتا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت کے مطابق 3 طلاق کو معصیت نہ فرماتے۔ اسی حدیث کی تائید میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی بیوی کو ایک دم طلاق دے گا تو بے شک اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، اور ایک دم 3 طلاق دینے والے نے اپنے رب کی نافرمانی اور سنت کی مخالفت کی۔ سیدنا حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، ہر توہر میں 1 کر کے، یا ہر ماہ کے شروع میں 1 کر کے، یا اکٹھی 3 طلاق دے دے تو اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اس کے علاوہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اکرام، فقہاء، مفسرین و محققین اکرام رحمۃ اللہ علیہم سے بے شمار فتوے منقول ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ایک دم 3 طلاق دے دینے سے طلاق فوری طور پر واقع ہو جاتی ہے، گو کہ یہ طریقہ گناہ اور خلاف سنت ہے۔ میں یہاں طوالت کے پیش نظر انہی احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے معترضین حضرات کے لیے یہ حوالہ جات کافی ہوں گے۔ ناظرین، خلا کی بات بھی ہے کہ خلا کیا ہے؟ خلا ایک فقہی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ طلاق ہے جو عورت اپنے خامند سے حاصل کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ یعنی اگر خامد عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، اور عورت سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب اس کی صلح کی کوئی توقع نہیں، اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل یہی ہے کہ جسے فقہاء کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔
یعنی اگر مندرجہ بالا جتنی پہلے میں نے صورتیں بیان کی ہیں پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے، اور حاکم وقت پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا۔ اگر کامیابی نہ ہو تو خامد نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا حاکم اسے لے کر خامد کو واپس کر دے اور ان کے درمیان تفریق کر دے، یہ خلا ہے اور اس کا حکم طلاق کے بائن ہے۔ فقہائے احناف رحمۃ اللہ علیہم نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر زیادتی خامد کی طرف سے ہے تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں، اور اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا وہ مباح ہے اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ مخلوع یعنی جس کو خلا دیا جائے عدت بھی 3 حیض ہے، اس کی عدت بھی 3 حیض ہے۔ اس حکم کے نزول کی وجہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس نفرت کی بجوز اس کی وجہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو ان کی شکل پسند نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ باغ واپس کرنے کو تیار ہو جو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم کو مہر میں دیا تھا۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں وہ بھی اور کچھ بھی اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ ناظرین، آخر میں آپ سے معذرت ہے کہ آج کا بیان لمبا ہو گیا، لیکن میرے تئیں اس موضوع کو ایک دم سے آپ کو سنانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ تمام تفاصیل آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔